والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على عبده ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله الأكرمين وأصحابه المرضين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر دیوار کج. پچھلا خطبہ تسی سنیا اس اندر تنظیمی طور سے میں بات رسی تھی مسلمانوں کے بڑے گروہ جڑے قدیم تو آؤ صرف دو ہی شیعہ اور سنی. اور شیعہ اور سنی نزاع جس طرح کہ عموماً عالم اس بارے بیان کرتے رہتے اور لکھتے رہتے ہیں، کوئی فقہی اختلاف نہیں کہ وہ متعن جائز آتے اسی حرام آنے وہ پیروں سے مسح کرنا آتے اسی دھونا آنے، یہ ایسے کوئی مسائل نہیں. میں ابتدا ہی تو عرض کر دیا کہ یہ زور دینا وقت ضائع کرنا. یہو جہ اختلاف سارے اپنے امام بڑے اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. اس تو یہاں بحثوں جڑے لوگ پی رہے انہوں نے اخیر شکست کا منہ دیکھا. مسا کرنے والے بھی لب پہ دھونے والے بھی لب پہ. بڑے بڑے امام اور عالم انہوں بحثاں ہی لگے رہے. یہ دلی شاہ صاحب نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ اثنا شریعہ وہ ایک باب اس لکھا بھی انہوں نے فقہی مسئلے غلط ہے اور وہ جواب نزا اثنا شریعہ اگر تھی پڑھو جڑا محمد مرزا الکامل نے لکھا پتہ لگ جاتا بھی یہ بحث کچھ نہیں. یہ وقت ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں بھی شوق پورا کرنا چاہے میں اس عالم مانا اپنی کتابوں سے میں انہیں دکھا دوں گا بھی یہ مسئلے خود اہل سنت جی کئی بزرگوں نے یہ کیتے ہیں یہ کوئی نہیں نظر. اصل بنیادی اختلاف جڑا تھوڑے سامنے کسی میں آیا ہوا ہے مسئلہ ہے امامت. امامت کا مسئلہ جیسا شیعہ حضرات نے بیان کیا وہ ایک بنیادی اختلاف ہے. انہیں ایک ایسی خلیج پیدا کرتی ہے جہد پروں سنی شیعہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے. اور اس ایک اٹ نے جڑی غلط رکھی گئی سریا تک عمارت نو ٹیڑھا کر. ورنہ شیعہ دے فقہی مسئلے جڑے وہ کوئی گل نہیں جے خود اہل سنت کی کتاباں جو انہاں دی گنجائش موجود. امامت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جن اللہ تعالیٰ نبی اور رسول خود چنتا سی انہوں نے مقرر کرتا سی اور لوگوں آ کے اطلاع دے سی ویسی خدا دے مقرر کیتے ہیں. انہوں نے پہچاننا اور انہوں تے ایمان لیا فرض سی اور جڑا انہوں نے نام مننے وہی ساری عبادتاں دا عمل ضائع سی. اس طرح امامت دا نظریہ خیال کیا کہ رسول اللہ تو بعد نبی نہیں آنے، نبوت بند ہے، حضور آخری نبی ہے مگر یہ جگہ تے امام ہے. اور وہ انسانوں کو علم پڑھ کے نہیں بنتے جنہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ چنتا انہوں نے علم بھی خود دیتا اور انہوں کے علم کی کوئی کمی نہیں ہوتی. دوسرے اماموں کی طرح نہیں بیا مسئلہ مینو نہیں آتا بہادری نہیں کہیں وہ ہر شے نو جانتے. قیامت تک جس مسئلے کی ضرورت ہے امام نہیں کہوں گا بیا میں نہیں جانتا. اتنا کامل علم دیتا اور اپنی پیدائش تو لے کے وفات تک گناہ سے گزارا غلطی بھی نہیں کرتا. اور جنہیں اپنے زمانے سے امام نہیں پہچانا وہ موت کفر کی موت. وہ دنیا مسلمان سمجھو رشتے ناطے کرو مرن تو بعد وہ بالکل اسی طرح مخلد سے نہ رہ جائے کافر ہمیشہ دوزخ رہیں گے کبھی نجات نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے جن نے بہت ایک دوسرے کو دور کر دیتا ہے اور یہ نتیجے جڑے پھر اگے اثرات مرتب ہوئے کوئی اتنا زیادہ خطرہ. جس تو میں وہ فارسی زبان کا شعر پڑھیا اگر پہلی اٹ غلط رکھی جائے نا تو پاویں عرش تک عمارت لے جاؤ ٹیڑھی ہوتی جائے. یہ مسئلہ امامت نے ایسا سمجھو گل خراب کیتا اگے تو اگے گل جڑی نا وہ غلطی ہوتی ہے. وہ آیتاں تسی سن چکے جنہاں جو ایک میں پڑھتی ہے جنہوں شیعہ دوست اس سلسلے پیش کرتے ہیں بھی یہ امامت کے سلسلے کی اے الیوم اکملت لکم دینکم سورہ المائدہ دی
اسی سارے مسلمان آنے بھی میدان عرفات اتری ہے، دین مکمل اللہ نے کرتا، وہ آدھے نہیں میدان عرفات نہیں اتری، یہ جوفہ اتری ہے، غدیر خم اتری ہے جدوں رسول اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا امام مقرر کیا، یہ اعلان کر دیتا کہ میرے بعد میرا نائب ہے، دین جنہیں لینا ہے کو لو، جنہیں انہوں نہ منیا انہوں دین نہیں لینا۔ حکومت کا نہیں میرا مسئلہ ہے حکومت ملی ہے کہ نہیں، آدھے بے شک حکومت نہ دے دے مگر امام ہے، وہ حکمران خلیفے وکری ہے، امام نبی نہیں بعض اوقات حکومت کر دے، جیسے ایک نبی نے قرآن مجید چاہتا پہ حضرت تاروت نو حاکم مقرر کرتا، نبی الگ رہا تاروت نو حاکم کر حاکم ہونے کا کوئی نہیں اعتراض، امام دین جنوں چاہیے وہ من، یہ تو بغیر دین نہیں مل سکتا، اور جدھر کوئی جاؤ گا جی نبی نو نہیں منیا تو گمراہ بے دین مرضا، اس کو تھی اندازہ کر رہا کہ یہ امامت سیدھا سمجھو بنیادی اختلاف، اور اس بارے جڑیاں آیات کی کچھ حوالہ دیتا جا یہ نتیجے کی ہوا ہوں ہر بندہ جانتا کہ یہ امامت ایڈا ہم دین کا مسئلہ ہے، توجہ نہ ذرا سنیں کہ یہ دلیل بہت کوئی روشن ہونی چاہیے، یہ جن امام نو نہ منیا کافر مرنا ہے اور سدا دوزخ رہنا ہے، یہ اعلان قرآن میں کرنا چاہیے، یہ حدیثاں سے نہیں رہنا چاہیے، حدیثاں کے اندر راویاں پارو ہزار شبے کی گنجائش، کوئی آدھا راوی موت بڑا کوئی آدھا نہیں موت بڑا، ایک راوی بڑے بڑے امام آخر ہے سکھا ہے قابل اعتبار ہے، دوسرے نے نہیں تو ضعیف ہے، یہ تو قرآن میں بیان کرنا چاہیے، اور قرآن میں یہ چھپا کے نہیں سی بیان کرنا چاہیے، کھل کے بالکل نہ لے کے کہہ دینا کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مقرر کیا، اس طرح ہی انہوں تو بعد میں علی نو امام مقرر کیا، جب مسئلے کی اہمیت ایڈی ہے جہو جہا دعویٰ ہوئے وہ جہا ثبوت درکار ہوتا نا بینہ تلمد، جب کہ بازار میں ایک آدمی نے دیکھا یار وہ آڑو بیچ رہا، یہ کہڑی کوئی ایڈی خبر ہے جیسے بہت بڑی دلیل کا مطالبہ ٹھیک انہیں دسیا من لیا، ایک آدمی آتا نہیں وہ یار صدر قتل ہو گیا، ہر کوئی آتا یہ گل ایڈی ہم یہ دلیل کوئی مضبوط ہے یار کہڑی خبر تینوں ملی، تو جیوں جیوں کوئی بات ضروری ہوں جائے ہم ہوں جائے وہ ثبوت بھی ہونا ہی اچا چاہیے، تو امامت اگر اس قسم کی ہے کہ انہوں نہیں پہچانیا اور انہوں نہیں منیا تو کافر ہو جانا ہے اور دوزخ جانا ہے، یہ اعلان قرآن مجید نو کرنا چاہیے جڑا شک شبے تو پاک، اور وہ بار بار فری صاف نہ لے کے ہونا چاہیے، تو نتیجہ کی نکلا پھر اس امامت کے نتیجے پھر اگلا قدم بعض ظالم لوگوں نے اٹھاتا جڑے متصف سی بے ہاں قرآن چتریا سی مگر لوگوں نے قرآن مجید کو کر دیا، بیڑا کر کھون سے جدو آیا یعنی ایک گل اینا ودایا کہ وہ جدو پھر آخیا ایڈی ضروری گل ہوں تو قرآن نہ بیان کر، کہ بیان سے کیتی سی قرآن مجید کے اندر سی، مگر قرآن مجید کا بہت سارا حصہ جڑا ہے گم ہو چکا، وہ ہے نہیں گم، اس تو جتھے جتھے علی کا نام سے وہ گم کرتا ہے، اور یہ جی اصول الکافی کے اندر ایک باب ہے، باب یہ نکات ہیں ونوتف نہ تنظیر بلورایا کہ قرآن مجید کی جن آیاتاں جگہ جگہ تے ذکر سی یعنی امام ہے امت کا رب تو بعد امام آیت 92 حدیثاں وہ اندر جنہ آیتاں لکھیاں تو دسیا اتنے یعنی 92 حدیثاں ایک کتاب دیں کہ قرآن جڑا بدل گیا دین برباد ہونے لگا، یہ حدیثاں سے اگے ہی تمہیں سارا پتا کہڑا نہیں چاہتا بے گروہ کا عالمان کا حدیث ہے دوسرا کا نہیں یہ ضعیف ہے، وہ قرآن جدوں یقینی اور قطعی ہے وہ بھی اس امت کی گم ہو چکی ہے، یہ امت کا دی امت ہے، یہ تو یہود نصارا تو بدتر ہوئی دیا کوئی کتاب ہے ہی کوئی نہیں، پھر سے کیسے کھڈ چ گر گئی ہے کہ جہاں علاج ہی کوئی نہیں، اور پھر جب بہاولہ اٹھ کھڑا ہوئے یا غلام احمد اٹھ کھڑا ہوئے بھائی ٹھیک ہے تھوڑے کو جب قرآن ہی رہا یار نبی سے ہونا چاہیے پھر جڑا آ کے تمہیں صحیح دین دسے، کوئی جواب نہیں، تو قرآن مجید کا بہت سارا حصہ گم ہو چکا، اس لیے میں تھوڑے سامنے زیادہ نہیں تیسری جلد ہے اور اصول کی شرح کر دیا، میرا چلو قول علامہ محل سی میں برا پرا کہنے کا قائل نہیں، نہ فقی مسئلہ جڑتا، میں تمہیں دستا انہوں کی کوئی حیثیت نہیں، جن مرضی مناظرہ کر میں شیعہ کی طرف ثابت کر دینا کہ خود اہل سنت جنہ مسئلہ کی گنجائش اے امامت اصل مسئلہ جڑا دین نو ہلا دیتا ہے، رسول اللہ تو بعد بھی اگر ایسے بندے ہیں جنہوں نے پہچانا بغیر کوئی جنت نہیں ملنی، جیسے قرآن چاہیے صریح آیات چاہیے بار بار آنی چاہیے، ایڈا ڈونگا مسئلہ ہے طلاق دے مسئلے دسے اور ایک گل ہی نہ قرآن دسے، بات 244 وجہ لکھتے ہیں کہ پہلا تو جڑا نا کہ تھی بیان کر دیں گے قرآن مجید سے آیت اتنے لگی جی اسی اہل بیت کے بارے چاہنے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیت،
یہ ایت جی اہل بیت کے بارے چاہیے اگے پیچھے سارا پڑھو، رسول کریم دی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، حضور دی بیویاں کا ذکر، ہر آدمی اکھاں کھول کے پڑھدا شیعہ سنی نظر آؤں گا بھی اتنے نہ حضرت علی کا ذکر ہے، نہ فاطمہ دا، نہ حسن دا، نہ حسین دا رضی اللہ عنہما، یہ تو بیویاں کی گل چل رہی، اتنے پھر حملہ کرتا بنے یہ جڑی ترتیب ہے یہ ایتاں جڑیاں سیٹ کیتیاں لوگوں نے اپنی مرضی نہ جتھے مرضی لاتی، کوئی ادا نہیں لائیاں، جتھے جتھے انہاں صحابیاں دا جی کیتا ادھر دیا تو ادھر بار پہلے تو ترتیب دا بیڑا غرق ہو وام سند فمردود بما تک بولا فی کتاب القرآن مما سننقل من روایات الفریقین ان ترتیب القرآن الذی بیننا لیس من فعل المعصوم حتی لا یترک الغلط. آندے اگے چل کے تو بات پڑھیں گا قرآن دے بارے جس اسی روایتاں لکھاں گے جے تو تینوں پتہ چل جائے گا کہ ترتیب جڑی نا ایتاں جڑیاں ایتھے تے ایتھے کوئی رسول اللہ نے نہیں کیتی، یہ لوگوں نے اپنی مرضی نال بات کیتی. اس تو یہ جڑا اہل سنت کڈ لے آندے جی ایت ویکھو ایتھے لگی اگے پیچھے آندے اگے پیچھے نوں کی کرنا، اگے پیچھے کوئی رسول اللہ نے لائی ہے، لوگوں نے اپنی مرضی نال. پہلا تو ایک گل ختم کہ ترتیب کوئی شے نہیں، ایک ہی پڑھنا اگے کی آ رہا پیچھے کی آ رہا، اے سارے ٹکڑے جدے جدے. وَلَوْ سُلِّمَ هَذَا التَّغْيِيرُ فِي التَّرْتِيبِ فَنَقُولُ سَيَأْتِي أَخْبَارٌ مُسْتَفِيضَةٌ بَأَنَّهُ سَكَتَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ. یہ بالفرض اسی من لیے یہ ترتیب جو میں آیاتاں دی اللہ دے رسول نے دیتی ہے تو پھر بہت ساری روایتاں آن گیا جنہاں تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید چوں بہت ساری آیاتاں گر گئیاں ہیں نہیں ہیں اس قرآن دے اندر، بہت حصہ گم ہوتا. فَلَعَلَّهُ سَكَتَ مِمَّا قَبْلَ الْآيَاتِ وَمَا بَعْدَ الْآيَاتِ. اس تو جڑا تھی آدھے اتنے ایت لگی تمہوں کی پتا ہے تو پہلا کنیاں ایسا جانیاں رہی تو پچھوں کنیاں گم ہو چکیاں کچھ حال اے قرآن لگا اڑن ہوا صرف ایک امام منوانے امام نہیں تسی منتے ہوں قرآن ساتھ نہیں جاتا، قرآن کی کسی ایت چوں نہیں نکلنا کہ رسول اللہ تو بعد کوئی امام ہے تمہیں منو کوئی، حتیٰ کہ یقین جانو نہ اتنے والے امام المہدی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام. یہ بھی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہوئے مہدی آنا یا مسیح آنا تسی انہوں منو، قرآن نہیں. ایسا تو اسی کر دیں اہل سنت بھی بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام دے آمد کی گل ہے وہ استنباط ہے، کوئی تفسیر اس طرح کردا کو دے صاف کتے نہیں کہ رسول اللہ تو بعد آؤ گے تسی منو. پچھلے جمعے تسی سن چکے جے اور میں تے ہن بھی جان دیا کہ کسے آن والے دے بارے دین نے نہیں سانو مجبور کیتا کہ وہ آؤ تانوں پہچانے اور من امام مہدی آن اسلامی حکومت بناؤ گے، زمین عدل و انصاف نہ پڑھ دیں گے، بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ اسی انتظار کرنے ہیں کہ دین قیامت تو پہلا غالب آؤ گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی پیش گوئی مگر کسی نہیں آؤں گا کوئی اعلان کروں گا میں علیہ امام المہدی ہوں تو مینوں منو تو جڑے نہیں منو گے نہیں. اور یہو جی حدیثاں کے برف طریقے سے جاؤ کہ وہ بیعت کرو کوئی صحیح اس تو قادیانیت اور شیعت دی کوئی بنیاد نہیں. لوگوں کو پریشان کر دے بھائی منو بالفرض سچا بھی مسیح کہڑی آیت حدیث جدوں میرے کو آؤندے مربی اور مبشر میں پوچھتا کہ وہ ایت وکھاؤ حدیث جی مجبور کیتا مطلب مہدی نہیں من بالفرض سچا مہدی ہی ہے کیوں تنگ کر دے جم نماز روزہ دسو کوئی نیکی دسو اسلام نو قائم کرو. کسے آنے والے دے بارے قرآن و حدیث قتل نہیں کہ وہ آ کے لوگوں کہوں گا کہ میں قرآن عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کریں گے امتاں جڑیاں انہوں نے مٹاؤ گے مگر اس امت نو نہیں پریشان کریں گے کہ میں نازل ہو گیا تو میرے ایمان لو. یہ جملہ اگر ہے حدیث اور قرآن اول تو قرآن چاہیے جڑا عقیدے کی کتاب تو پہلی گل ترتیب کوئی نہیں رہی، دوجی یہ بیعتاں ڈگ گئیاں ہیں. اور اتنے تسی ناراض نہ ہوئو کہ صرف شیعہ لوگ آتے میں سنیاں نہیں انہوں نے مجرم کرنا، سنیاں دیا کتاباں پڑھو اور صرف آلتکان سی علوم القرآن ہی تسی امام شاہ چوٹی دی پڑھ لو پتہ لگو گا جی وہ آدھے قرآن نہیں رہا ایویں. ایک کافر کسی نے کہنے لیا برا کہنے نہیں میں خطبے دے رہا صرف دسن لی کہ دین دی جڑاں کیویں اس امت نے آپ ہی ہلا دی. خود سنی جاندے کیا ایسا قرآن چاہیے سے ہے نہیں. سورہ احزاب 3 گنا سی اس تو وڈی 2 ایسے گم ہو گئے دونوں فریق نوں لئی بئی جاندے ہیں. اللہ گواہ دے اودیاں حدیثاں اگ چونک دیں گے کسی دی کتاب سے اسی اودیاں نہ سمجھاں وینے تے نہ کوئی اور وینے. قرآن اللہ دی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے، اللہ دا محافظ ہے. یہ جڑا بھی آندا نا کوئی کمی بیشی جوش ہو یہ جنہ ہے گا اِنّا ہی سی، نہ یہ کوئی فض سی نہ گھٹ سی، نہ یہ چکا گان تانوں مڑ گئی ہے واپس. یہ بھی منسوخ تلاوت جاری کچھ ایسا ہے سی وہ اللہ نے واپس لے لیا ہوئی ہوں پڑھیاں نہیں جانیاں حکم نہ دے گے. کوئی بندہ تھوڑی جی عقل بھی رکھتا پوچھے بھائی جی سنسار دا حکم ہے قرآن سی تے ہوں بھی مسئلہ پتا بھی سنسار کرنا شادی شدہ زانی نو ایت موڑ لین کا کی فائدہ. ایت لکھی ہوں بسانی نو سنسار کے ماری گل ہے نا کیوں واپس لینی ہے کہ پڑھنی ہی وہ ایت پڑھنی ہوں نہیں عمل کرو. علامہ صدری نے ٹھیک کیا اصول الفقہ کے اندر کہ منسوخ تلاوت کا نظریہ کوئی بنیاد نہیں جو اتریا سی پورے کا پورا ہے گا اور صحیح دنیا کے اندر کا.
تو یہ امامت پاروں جدو مجبور کیتا گیا اب یہ امامت ایڈا بڑا مسئلہ کہ حدیثاں نہیں قرآن چاہیے اور قرآن کی کلیئر چاہیے کہ علی خلیفہ کیا ہے گا سی نہیں وہ جو کر دیتا اور وہ شکر ہے کہ 92 ہی ضعیف ہے. اس مجلسی نے جڑا ایڈا متصور مشدد خود کیا کہ ضعیف 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 ضعیف. اس تو پریشان نہیں ہونا ہے کتابیں 92 لکھیاں پاویں 250 لکھی ہے چکھی. میرا اپنا ایک بچہ بڑا افسر ہے اتنے ہونا بیٹھا یہ اسے ملتان تھی بینک کے اندر یعنی عالت کان خرید لی اردو ترجمہ اور جسے پڑھیا اتوں پچا میں نے کیا مولوی صاحب اسی عیسائیاں اور یہودیاں آنے ہیں تو تورات انجیل محرف ہے بدل گئی ہے اے کی دستا علامہ سے کہ اس قرآن سے اتنے آ سی ہے نہیں گا ہوں میں اگ لا دے اتنے رکھ کے اگ لا دے یہ کتاباں پڑھنے کے لائق نہیں انہوں نے کوئی خدمت نہیں دین دی کی ظلم عظیم کیتا اسلام اور وہ سارا یہود اور نصارہ نے اس بات تاریخ قرآن کٹھے کیتے ہیں قرآن بدل چکا یعنی اس امامت کی خاطر قرآن بھی کیا قرآن منیا جائے جس حالت ہے گا 30 پارے پڑھ جا مرضی کر کتنے ایسا نہیں ہے کہ اری امام ہے رسول اللہ تو بعد تو بیعت کرے ہو تو انہوں خلیفہ منے ہونے دوسری ہو قتل کوئی نہ امام مہدی جی آنی وہ اندر فکرا ہی ہے نہیں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی آنے والے لب دے پھرے ہو ختم ہو گئی گا جنہوں لبنا سی انہوں لب چکے نیک لوگ آن اپنے کام کر بسم اللہ خدمت کر اللہ کو انعام پاؤ امت نو نہیں ایمان سے مجبور کرتے اور ایسی بہترین رسالہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نئے ظہور پر ایمان جناب گل تھی قادیانی کیوں گل یہ تم کہو اگر خدا دی کتاب کوئی آیت ہے جی تنگ کر دی ہے نماز روزے ایویں جانے لب لو یہ ہے یہ تو پریشان ہوئی جب نہیں کیوں ستاؤ ہے گا یا نہیں ہے اس بحث کا دین فائدہ ہی کوئی اللہ کے رسول نو منو تو ہوں عمل کرو نوبت یہ ہے اس امت یہ کرنا چاہیے کسی آنے والے پہچان سے مجبور. قرآن مجید کے بارے کہ ترتیب نہیں تھی ایسا اگے پیچھے ایویں لاتی ہیں کچھ ایسے اونج گم ہو گئے دونوں فریق ٹوٹی اور مناظرہ بازی وکری ہے میدان چاہوں سے دونوں کی کتاباں چین ڈھیر ہے روایتوں سے بھی قرآن بدلیا دونوں نہیں منہ کھا مگر وہ بالکل ٹوٹی انہوں کی کوئی حیثیت نہیں بے بنیاد جنہیں بھی بنائی وہ ملون لوگ تھی اور دجال سی قرآن مجید بالکل صحیح اپنی اصل حالت کے اندر موجود. انہیں سلسلے میں حوالہ دین لی مجمع البیان فی تفسیر القرآن لمؤلف الشیخ ابو علی الفضل ابن حسن الصبر یہ سیار کی تفسیر نے سنیا بھی انہیں جڑا ہے دسیا کہ ایت جڑی علی یوم اکملت لکم یہ غدیر ادھر کی بنیاد ہے کہڑا حوالہ علمی بات نہیں برا بھلا کہنا کوئی فائدہ نہیں اس کے نہ وہ کافر ہے دین نہیں غلطی ہے غلطیاں لگ گئی اور راویوں نے کھپ پاتی ہے اس تو سارے گروہ گمراہی یا غلطی مفت کفر دے فتوے نہیں دینے چاہیے نہ کوئی کافر مرنا چاہتا سب قرآن مرنا روایتوں کے تو مارنے اتنا مت ماری ہے ٹیروں کے ٹیر حدیثاں لگیاں وہ ہر گروہ کے آرم بچارے کھتے بیٹھے یہ صورت کا حل ہے جن جنگل وڈو تو صحیح طریقے سے سمجھاؤ اصل گل اس آدمی کا انتخاب اس پاروں یہ 6ویں صدی ہجری ہوا اور ایسے ایک بہت اچھی کتاب ہے جی درساں سے لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے اور اس بڑا فائدہ اٹھایا جاتا اب تفسیر والمفسر علامہ محمود حسین الذہبی مصری یار کہ تفسیر کی ہے اور مسلمان کہڑے کہڑے لوگ مفسر گزرے کہڑے کہڑے گروہ دے بہت اعلیٰ کتاب اردو ترجمہ مولانا غلام احمد حریری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کر یہ تعریف کی انہیں آخیا اس کو کہ باوجود کہ شیعہ مگر پوری کتاب بعد اب نظر آیا پوری 10 جلداں کدی کسی صحابی دے بارے چ ملعون دا لعین دا برا کوئی لفظ نہیں ادب بنا کتاب. اور دوسری گل ہے کہ مجمع البیان شیعہ اور سنی دونوں نے اس دور تک 6ویں صدی سے جو تفسیر کی تھی انہیں اکٹھی کر روایتاں دیتی ہیں سنی دوست آ تفسیر کر دے انہوں نے امامہ نے آ دسیا اسی آ کر دونوں فریقوں کا بالکل غیر جانبداری نے علم اکٹھا کرتا اس پاروں بجائے فضول کتابوں سے جنہوں نے لوگوں مصیبت مبتلا کیا اسے علم والے بلند پایا آدمی کی کتاب میں چننا چاہیے یہ کو کی دیں تاکہ مسئلہ واضح تو یہ سمجھو جی 3 جلد اور یہ صفحہ 109 اتنے نے دلیل کہ ساڈا کہنا یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے آیت اس اتری ہے انما انزل بعد نصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علامہ للانام یوم غدیرہم من صرفہ عن حدث الولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حج تو مڑے ہے غدیر قوم سے پہنچے ہے اللہ کا حکم آیا رسول اللہ نے علی نو کھڑا کر کے اسے امت کا امام اعلان کیا کہ میری موت کی اطلاع آ گئی ہے میرے بعد آپ امام جی سنو منو
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے مبارک دیتی کہ ابن ابی الخطاب مبارک ہوئے تینوں، ابن ابی طالب تو مسلمانوں دا امام مبارک سارے دی پھر اگے سند دیتی ہے وقت حدثنا سید العالم ابو الحمد مہدی بن نزار الحسین لمبی ہے، میں جو آخری 159 صفحہ تیسری آخر سے سند کی تھی مکمل۔ قال حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، دس دے جاندے کہ میں فلاں کو سنی میں فلاں کو سنی، آخر اتنے گل چلی جاندی گل کہ سانو یہ واقعہ سنایا یحییٰ نے جہدے باپ دا نام عبد الحمید سی الحمانی کی بھی۔ قال حدثنا قیس بن ربیع، وہ یہ گلاں دا کہ سانو یہ گل سنائی تھی قیس نے جڑا ربیع لبے ان ابی ہارون الاب، اور اگے انہیں سنی ہے قیس نے ابو ہارون ابی ان ابی سعید نے خود اے صحابی رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نازلت هذه الآیہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں آیت اتری قال اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضا رب رسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب من بعد، حضور نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے دین مکمل کر دیتا، نعمت پوری کرتی تے رب خوش ہو گیا میرے رسول ہوں سے اور میرے بعد علی ابن ابی طالب سے خلیفہ ہوں۔ وقال من کنت مولا فعلی مولا، اور اعلان کیتا کہ جیدا جیدا میں مولا علی دا مولا، اللہم وال من والا، دعا کر دیتی کہ اللہ جڑے انہوں اپنا ولی من دوست من نال محبت کریں، لاد من آدھا جڑے ادھنا دشمنی کرن انہوں دا دشمن ہو دیں، وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ، جڑے ایدی امداد کرن انہوں دی تو مدد کریں تے جڑے ایدہ ساتھ چھوڑ دیں انہوں نے تو بھی تنہا چھوڑ دیں جتے مرضی دوزخ تکے کھاں۔ اے روایت ہے جڑی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے تین راوی جڑے تھلے دیو خدا جانے کی انہوں دا حال ہے انہی کتاباں میسر نہیں، مگر میں تین جڑے اچھان انہاں چ پہلا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، اے کتاب تنقیح المقال کی علم الرجال للعلامۃ الجلیل المامکانی بسر الجزء الاول، جی میں ایسی راویاں تے کتاباں لکھی اس تین جلداں جا پہلی ہے، پھر ہر راوی دے جدے جدے حالات میں شروع سے خلاصہ کر دیتا الب ایسے حساب نہ یہ نچوڑ کی نکلا، یہ راوی اخیر کی بنیا، یہ شروع سے سمجھو ایک خلاصہ دیتا شیشہ گاہ پوری بحث سے پڑھنی تو دسی جاتا کہ فلاں نمبر سے ڈیٹیل ہے اسے پڑھ تو یہ اندر یہ عبد الحمید الحمانی یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی 165 پہلی جلد 165 اور یہ بارے جانا پورا پڑھنا 13,048 نمبر اتنے یا بحث کرو۔ خلاصہ کی امامیم مجہول شیعہ مگر کوئی شر پیر دا نہیں کون سی کہو جا ہوا کتوں کا آیا، یعنی یہ ذرا سنتے رہو کہ شکر علم اینا ہے ہر گروہ کو جی دیانتداری اپنی جہاں جڑا غلط چیزیں کٹ ایویں ایک دوسرے کا گل پھڑن کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم یحییٰ بن عبد الحمید جڑا میں سنیا کیسے پھر پڑھ دے آپ لکھا ہے امامیم مجہول ہے شیعہ ہی مگر مجہول حالات کا کوئی یہو جہ گمنام بندیاں کے سر سے امت کے ساتھ کون اگے قیس ابن ربیع یہ سمجھو 124 اتنے قیس ابن ربیع یہ 9,708 نمبر سے اندازہ پڑھتے ضعیف۔ اس تو اگے ابو ہارون العبد یہ اپنی کتابوں جو نہیں لبا ہے ساری کتابوں سے ذکر میزان الاعتدال وغیرہ ان ذکر کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے ابو ہارون العبدی اندازے تو بھی قرآنی نے باب ما جاء فی الائمۃ الاثنی عشر لکھا کہ ابو سعید خدری تو ولم اکف علسمہ ولا حالہ فی کتب اصحاب، اسی جڑا شیعہ ساڑیاں کتاباں جہاں نہ نام لبا کہ ابو ہارون دا نام کی اصل تے نہ یہ کوئی حال لبا نام عن ابن حجر سے تقریباً انونہ ہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سنت دے عالم نے اپنی کتاب تقریب جڑا دسیا وقال اسم مارا بن جوین بالجیم صغرا مشہور بکلی دس یہ اصل نام عمارہ اور یہ باپ دا نام جوین مشہور بکنیت اپنے نانا ہونا زیادہ مشہور نہیں عمارہ نا جنہ کنیت نہ مشہور ابو ہارون ابو ہارون درجہ کی ہے دا
متروک حدیث کے عالم نے چھٹ کہ اتنا فضول اور ردیہ دفع کر کے چھٹ وہ متہم من کذبی اور تومت سے کہ جھوٹ بول میرا ضعیف نہیں جھوٹھی کے لگ یہ سمجھو 38 صفحہ اور تیسری جلد ہے تنقیح المثال. یہ 3 راوی جڑے علامہ طبرسی نے جڑی ایک روایت لکھی تھی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کر دے وہ 3 ثابت کر دیتے یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی قیس بن الربیع اور ابو ہارون ابی کوئی مجہول کوئی ضعیف کوئی کذاب اور اے کام ہے جڑا ہر عالم کرنا چاہیے اور بدقسمتی نہیں ہو جس پاروں ہر ممبر تو تسی حدیث سنتے جی اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کسی نہ کسی کتاب تو لکھی ہوں کیوں نہیں بولتا عالم مگر یہ نہیں کوشش کی کہ یہ سراغ لگاواں کس بیان کی ہے کون بندے یہ پہنچا رہا ہے انہوں نے بارے علماء اسلام نے کی نچوڑ کٹیا بھی قابل اعتماد ہے گے یہ جھوٹے یہ جدوں کوئی شخص شروع کر دوں گا جیسا کہ بچہ روس چلا گیا وہ اتفاق نہ اتنے آیا اور انہیں کچھ حدیث میں نے پوچھا میں کہ انہوں کا کوئی مقام کھڈ کے دسی کہ ردی وہ جمع پڑھتا مسجد خضرہ اتھی جاتا ملاقات سے انہیں آخیا حضرت صاحب حدیث سے حضرت صاحب نے کیا پتہ لگ گیا یہ گل پوچھنے والا صرف مولوی صاحب کو جانا اور کتنے نہیں ہے بیماری کی حدیث کا پوچھو یہ اتنے جانے جڑے لوگ پوچھتے بھی حدیث سے ہوئی کی ہے درجہ صحیح ہے ضعیف ہے موضوع انہوں نے صاف چٹا کہتا بھائی نہیں نقوی صاحب اس درجے دیا نہیں جی حدیث تھی لگتے جدا یہ تمہیں چاہیے اڈے ہی پائے دیا نہیں انہیں جمع چل انہیں کہا پھر تھی ایویں وقت ٹراؤ دے جے کہ گزارا کر دے دنیا میں گمراہ کر دے مگر وہ یہ کہہ دیں جی اس پائے دیا نہیں ممبر سے بہ کے تمہیں پائے دیا سنانیاں چاہیے یہ قرآن سے نہیں نا حدیث میں قرآن سے سنی قرآن انہوں نے پڑھو کہ بندے ایک دوسرے کو ملے ہے سچے ہے جھوٹے ہے کہ دین تباہ کر لی بچ بڑے ہے ایسی گل بنا جو جنا دین پاک کر کرو ایسی بارود کی چنگاری رکھو دین سارا ہی ہوتا ہوں دین ہی ڈوبن والی گل ہے کہ ایسا ہے سی گم ہو گئی اگے پیچھے لگ گئی یعنی قرآن کا بھی اعتبار اٹھ جائے حدیث اگے ہی شک شبے والی گل لے دے کے قرآن سے وہ بھی نہ قابل اعتبار رہا دین سارا برباد ہے. ارے بہت بڑی تفسیر اس دور کی چھپی ہے 27 جلدوں جو ترجمہ ہے تفسیر نمونہ اور انہوں کام بھی مننا چاہیے یہ نہیں بھی وہ کوئی محنت نہیں ہوئی 10-12 عالم سے جنہوں نے شاہ ایران کے دور سے منصوبہ شروع کیا اور اس طرح کرتے سی 6-7 اہل سنت دیا جڑی چوکی دیا تفسیر مہاتر کچھ وہ لے لیا 6-7 شیعہ دیا لے اور 10-12 کا بورڈ جڑا سی وہ 2-2 ایسا انہوں نے دے دنیا کہ 2 عالم ایسے غور کرو بعد اکٹھے ہوں سی بحث ہوں سی پھر طے ہوں سی گل بھائی آہ تفسیر ہے وہ تفسیر نمونہ بنی ہے فارسی اردو ترجمہ بھی ادا ہو گیا 27 جلدہ بہت اچھی بھی ہے جدید وہ معلومات سائنس اور جو آج تک خلقے کی ترقی سب مگر وکی وہ گلامیاں جڑیاں نہیں گروہ چھڑنا چاہتے ساریا پارٹیاں جمیاں یہاں دین خام خواہ بنا حالانکہ میں عرض کر چکا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت لیے کوئی ایت نہیں اتری علی رضی اللہ بھی نہیں یہ انتخابی معاملہ سے عمر نے صدیق اکبر میں بہترین بندہ سمجھ کے چن لیا بالکل ٹھیک ہے مگر انہوں دین بنوا چاہ شاہ صاحب نے ضالت الاخفاء لی ایسا چوں نکلتا ایسے کوئی نہیں نکلتا وہ بہت زیادہ گزا کیا جا سکتا قرآن کو غلط استعمال کر قرآن کسی کی خلافت نہیں اتریا امت نے آپ چلیا اور یہ قیامت کے لیے ٹھیک طریقہ بھی اچھا آدمی جڑا انہوں منتخب کرو جرا انتخاب ہو جاؤ صحیح خلیفہ مگر قرآن چوانے یہ لگ گیا جڑا انہیں انہیں خلیفوں کی خلافت نہ منے وہ کافر انہیں آخیا نہیں حضور دے مقرر کیتے 12 نہ منے وہ کافر تک نوبت پہنچی کہ جی واقعی اللہ نے کیتے پھر کافر ہونا ہی ہے جڑا نہیں منتے حالانکہ اللہ نے کوئی نہیں کیتے نہ 12 کیتے نہ 7.5 کیتے امت نے آپ چنیا اور بہت اچھے چنے جڑا صحیح طریقہ ادھر مرو حضرت عمر خود کہہ رہا کہ میں کس طرح خلیفہ مقرر کرا جو رسول اللہ کسی نے مقرر نہیں کیا واضح اعلان ہے کہ رسول اللہ کسی نے خلیفہ نہیں بنا تدے انصار اپنے حق اٹھ کھڑے ہوئے کہ 7 دن بعدہ بنا ہاشمی علی بھی اٹھ کھڑے ہوئے باقی مسلمان صدیق اکبر اور کوئی برائی کی گل انتخاب دے موقع سے ہر شخص کو حق ہے اپنے خیال کا اظہار کرے یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں بہت اچھی بات ہے کہ انتخاب دے موقع سے جو بھی جنہوں سمجھتا بہتر اسے بارے کرے مگر یہ ایک بجائے تاریخی مسئلہ دے کہ انتخاب ہے دین بناؤ کی کوشش جہاں نتیجے سے جڑا دین نہ منے وہ کافر ہوا ایک پلا ہوئے بڑے بڑے نیک فقہا جناب کیا خلاف تے شیخین کا منکر کافر نہیں ہوں بھی کوئی آدھا ابو بکر عمر خلیفہ نہیں صحیح چنے گا کوئی کافر نہیں وہ گل غلط ہے کفر نہیں ملتا اتنے بحثاں پڑھو اور اچھے عالماں دیاں پڑھو نکمیاں دے جھگڑا جناب یہ 12 نو نہیں کوئی منتا کوئی دین کا تعلق نہیں یہ آپ اپنی سمجھ ہے کوئی کسی اچھے بندے کو ملنا چاہیے منے
جس طرح میں اگے عرض کیا کہ صرف شیعہ نہیں ہے لکھیاں سنیاں وہ تفسیر نمونہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت دی تفسیر الدر المنصور وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال لکھی ہے کہ خم غدیر چاہتا ہے گا لکھا ہے نا بھی مگر یہ خیانت اگے نہیں دسیا تو انہوں نے لکھی ضرور ہے مگر دسیا ضعیف یہ تفسیر نمونہ والے چھپا گا یہ کہتا کہ عبد المنصور چ لکھا اہل سنت کی کتابوں سے یہ بھی لوگ منتے کہ واقعی ایسے شاہی ہے اتری بھائی یہ بھی دسو کہ وہ کہیں ضعیف ذکر کیا لوگوں نے مگر کوئی اعتبار والی گل ہے میں 208 تو پڑھا فرماؤں دے واخرج ابن مردوہ وابن عساکر بسند ضعیف انا ابی سعید الخدری وہی ابو سعید خدری جڑی کر انہاں پوری سند نہیں دیتی نچوڑ کر کہ ابن مردوہ نے اور ابن عساکر نے ضعیف سند پکے نہیں بندے ضعیف سند نے حضرت ابو سعید خدری تو نقل کیتا کہ رسول اللہ نے جدو علی نو وزیر قوم تے مقرر کیا ادو ہے اگے لکھتے واخرج ابن مردوہ والخطیب وابن عساکر بسند ضعیف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی اے دو میں روایتاں حوالہ دیتا ہے تفسیر نمونہ کہ عبد المنصور مورو شریف نے ڈالا کہ آپ ہاتھ بڑھ رہا تھا حالت خان میں دسیا اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نافذ کیا کہ سیوطی کا نام ہی ضمانت ہوں بھی یہ گل جھوٹھی جھوٹیاں کٹھیاں کرنے سے عمر گزار تھی حافظہ سی علم بڑا سی مگر کٹھیاں ہوتی جنیاں لبیاں مگر اتنے تو شکر ہے انہیں آپ بھی کہتا بھی یہ کوئی نہیں صحیح ضعیف تو یہ بددیانتی جڑی ہے حوالے کے اندر انہیں بھی اس امت کو بہت نقصان اور اکثر ویکیا میں مناظرے سے جڑیاں کتاباں انہوں نے جدو اصل کر کے ویکھی جاؤ کر لیں اور ایک بچہ قادیان کی گوہ سے جانا ہے اس تو بچیا اللہ ہوں بھی انہوں بچا لے کہ وہ علامہ احسان علی ظہیر مرحوم دی القادیانیت لے وہ آگے چل رہے یار تینوں سے اپنا اٹھائیے وہ لے گیا اور ایسے اعتماد سے لے گیا حدیث بچہ علامہ صاحب نے جڑے حوالے دیتے بعد سے میرے ظہیر شاہی کوئی اور خود انہیں دسیا جب میں حوالے کھلے انہوں نے لائبریری میں ویکھی ملازم کھڑے جڑی تجھے اشارہ کرو فورنو کتاب لے آؤ انہیں کتاباں لے ان حوالے جھوٹے نکلے کٹیا وڈیا یعنی بچہ جڑا وہ دل سے گل بہ گئی بے مسلمان عالم جھوٹ تو یہ جڑے حوالے دیں غلط دیں کتاب تو گل ہور ہوندی ہے کچھ تباہ ہو چلیا کوئی دوست کا مل گیا انہیں آگا یار چھڑ پڑا مولانا کو چل وہ کہیں گا مولانا کہڑے جنہوں کا نہ کبھی نہ سنیا نہ کبھی پیش کیا وہ کہڑا من گا تو چھڈ چل میرے کو میں بیٹا کتنے لے جانا چاہنا کہنے لگا مصطفیٰ آباد اتنے کٹھے ہو گے سر بچہ مصطفیٰ آباد ادو بازی ربا ساری بس بشرام نہ گل کرو جڑا سلسلے کا انچارج میں اتنے چل 2 گڈیاں گیا اور ہوں بھی مینوں دسیا اسے بچے نے میں تھوڑے دن آیا ہوں بشر انہیں آخیا سدا مارا تو حوالے لبے جڑے تیرے ذمے لگے سی کیا تو کڈنے تے جڑے انہاں ذمے لائے سی انہاں سانوں ادوں دے آ کے وکھات تے بیاہ کیتا مگر وہ ریک دے تو سدنے تے تینوں وکھائیے میں بلاواں ہوں نہیں 2 باری آ دوجے قادیاں نے آخیا بھی یار بلانا چاہیے انہیں آخیا نہیں پھر کتنے ملنا بھائی ملنا کی دھوکھا ہر گروہ کردا بے حوالے کچھ ہوں ایویں مناظرے کی کتابیں نہیں یہ کوئی علمی بحث نہیں نہ یہو جہ علم کا کوئی فائدہ دیانت سب تو اول نمبر ہے کہ تمہیں کسی نے اختلاف بھی ہے کوئی جھوٹا ہے کوئی باطل سے ہے کہ سچ سے بولو وہ کہو جی وہ گل آتا جی وہ کہہ نہیں رہا کیوں میرے کو جھوٹ بولتے لوگ اے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر قرآن مجید کے اندر 14 صفحے سے اس یہ ہے میدان عرفات اتری ہے جمعے دے دن اتری ہے اتنے اتری ہے رسول اللہ سے کوئی غدیر شریف تھی اتنے دیکھو ہو راوی کل تو قدر ابن مردوہ من طریق ابی ہارون ربی وہ ابو ہارون ربی دس کیا تو ہمارا بن جان متروک کرتا اس کا نتیجہ انبی سید الخدری یہ اتنے پھر روا ابو ہریرہ یہ سارا لے کے فرمایا ولا اس سے ولا ھذا ولا نہ حضرت ابو سعید خدری والی صحیح ہے نہ ابو ہریرہ والی صحیح ہے سارا ہونا چاہے بہتان ہے انہیں کوئی نہیں بل الثواب الذي لا شك فيه ولا مرية انذرت يوم عرفہ وكان يوم الجمعہ جس گل کوئی شک شبہ نہیں ہوئی ہوئی ہے کہ میدان عرفات اتری ہے تو جمعہ رسول اللہ اونٹنی سے سوار تھی کسوات سے ادوں آیت اتری ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سے کیا کہ آج دین مکمل کرتا ہے اور نعمت پوری کرتی ہے اور میں اس دین پہ راضی ہوں اے رسول اللہ سے اسے نہ میدان عرفات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی نے آخیا کہ تھوڑے نبی سے قید اتری اگر وہ ساڈے نبی سے اتری ہوں تورات نازل ہوں تو اسی اس دن عید منایا کر یعنی انہوں نے پتا کہ اعلان کبھی نہیں ہوا
ہوں بھی بائبل موجود ہے، پیدائش تو لے کے تسی ملاکی نبی تک عیسیٰ علیہ السلام دی انجیلاں تو لے کے مقاشہ تک پڑھ جاؤ، کسی نے نہیں اعلان کیتا کہ مکمل ہو گیا تو نہیں، ہر آن والے دی خبر دے جاتا کہ آنا آیا جے آنا اعلان نہیں ہویا، یہ چھوٹی جی گل نہیں جی سیاست پوری بائبل کھنگال دے نے نبی موسیٰ علیہ السلام تو گزرے، کسی کی زبانی یہ نہیں بھی نہیں یار کم مک گیا ہوں نہیں کدھر نہیں کہن گے اجے بہت شاید رہندیاں آنے صرف اللہ دے آخری پاک پیغمبر ہے جناب سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اللہ نے کیا نہیں ہوں کوئی ضرورت نہیں، الیوم اکملت لکم دین، آج دین مکمل بس ممت علیکم نعمتی، اور جڑا انعام میں نہ اولاد آدم پہ کرنا سی پورا، ہوں نہ کسی نے ڈیٹو ہو کیا نے آ کے کی دسنا، کوئی رہ گئی ہوئے گل تو آ کے دسے رضی سے رقم الاسلام دینا، یہ بھی نہیں ڈرنا شاید اللہ کی مرضی کلی بدل جائے تو انہیں منسوخ کر دے، نہیں انہیں ہوں قیامت تک فیصلہ کر لیا یہ ہوئی دین پسند نا نہیں کیا بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کہا یہودی مینوں چنگی طرح پتا اس دن ساری ایک چیز نہیں دو عیدیں کٹھی اور وہ ہر سال منائی جانی ہے قیامت تک، عرفات دا دن سی جڑا حج دا سارا تو وڈا دن ہے جس دن اللہ الحج عرفہ رسول اللہ نے آخیا کہ اصل حج ہی عرفہ جانتا نا، باقی ہر شہر کی قضا ہے، کوئی سمجھو کفارہ، کوئی اگے پیچھے ہو جائے کوئی علاج، میدان عرفات نہیں حاضر ہوا دن چاند تو رہ کہ عید دی فجر تک لمبا کر، اصل تک روزہ وقت دن مگر دنے جائے کوئی کھل گیا نا تب بھی رات چلا جائے اور ایک اکھ دمکڑی چلا جائے فجر کی اذان ہون تو پہلا عید والی تو اکھ دمکڑی چلا گیا حج بچ گیا، ورنہ جانا رہا ہوں کوئی علاج، اگلے سال سے حج پی گیا یہ کوئی اصل نہ ہی میدان عرفات حج، اور اللہ تعالیٰ اس دن ان گناہ گاروں کو بخشتا، اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جن نے سال کدی نہیں، اور فخر کردہ فرشتہ کہ لوگ جنہوں کے سر دے بال کھل رہے ہیں بیچارے سے مٹی پئی ہے یہ کی منگنا ہے، حالانکہ سب کچھ جانتا شوشن ابھرا وہ اینی دوروں آئے بال بیچاروں کے خراب ہو چکے ہیں، انہوں نے منہ مٹی نہ پڑے کی منگتے میرے کو فرشتے والے اللہ اس پر آئے اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سہے تسلیم خام ہے جو مثال دے گناہ گار تیرے بوئے سے ہاتھ کھڑے ہوئے محنت کر دے معاف کر دے تیری رحمت نہ کرے کوئی گلا قصور وار ہے مجرم ہے اللہ تعالیٰ گواہ رہو میں نے بخش تو فرشتے پکار اٹھ دے دینا چاہیے بندے نہیں ہے اللہ اللہ میں ان کو بولے میں نہیں جانتا تو کی کچھ کر کے آئے مگر آ گیا دروازے سے آ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تیرا بوا ہے اگر تو جواب دینا تو تکا دینا کہ کوئی اور دروازہ دس کوئی اگر اور بارگاہ ہے تو اتنے چلے تو ہے ہی نہیں درے دیگرے بن ما کے من بکجارم چمبران تو دس دے میں ہوں جی تکا دینا تو اور کوئی بوا آتے سی ادھر چلے جانا جدو نہیں اتوں ہی لینا اور لے کے جانا اللہ اللہ ٹھیک ہے بخش دیتا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا عرفے کا دن ایک عید کے حج کا دن اور دوسرا اس دن جمعہ بھی کٹھا تھا یعنی وہ میدان عرفات جو دن آیا رسول اللہ دے حج دا وہ دن بھی جمعے کا آیا جنہوں آپ نے انجی فرمایا کہ 7 دنوں سے مسلمانوں کی عید تک عید کا دن وہ سال بعد عیداں وکھریاں یہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے اکٹھے ہوں خدا رسول اللہ کرام سے فرمایا تو ایک عید نو رونا ساڑیاں 2 عیداں جمع سی اور قیامت تک کوئی عید جڑی اپنے آپ ہی کر میدان عرفات حاضر ہوں لوگ اور اسے نام یاد کر اور یہ مانا کوئی اتنا ہی نہیں کہ مسئلے پورے ہو گئے الیوم اکملت لکم دینکم ایک تشریح یہی ہے بھائی دین جڑا مکمل ہو یعنی مسئلہ کوئی نہیں نواؤں حالانکہ مسئلے آئے اس تو بعد بھی آتا ہے اور آخری آیت ہے جڑی رسول اللہ اتری اور وفات تو تھوڑے دن تک واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون یہ آخری آیت ہے قرآن دی جڑی سورت بقرہ تھی اس تو قرآن نہیں اتروں رکیا نہ دین مکمل ہونے کا مطلب یہ مسئلہ کوئی نہیں اترا مسئلے اتر دے الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب سی آج جو مرکز اسلام جڑا صدیاں تو کافراں دے قبضے سی اور جس مکے خدا دے گھر نوں انہوں نے بتخانہ بنایا سی آج انہوں کا غلبہ خدا نے مٹا کے دین کا ایک مانا غلبہ اور اقتدار ہے آج رسول اللہ کا دین مکمل ہو گیا یعنی اتنے چنڈا کہڑا رہا خدا دی توحید کا جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈیا آج مکے کوئی مشرق حج نہیں کر رہا اور تدے فتح 8 ہو گیا سی 8 ہجری اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حج بنا کے بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ کرتا سی بیس سال ہے تسی بھی جانا تو جی مشرق ہی آؤں مگر اعلان کر دیو کہ آج تو بعد مشرق کوئی نہیں آؤ انہیں خطہ پاک کرتا گیا تسی جڑے حج کرنے سی بت پرستو کر لے آئندہ نہیں مکے والا
حضرت علی رضی اللہ عنہ مناج سے عرفات اعلان کرتا اور اگلے سال صفائی ہوگی تو پھر کوئی کافر نہیں آیا. رسول اللہ جس دن حج کیتا اس دن صرف وہی لوگ سی جڑے اللہ نے اپنا معبود منتے تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول منتے تھے. فرمایا آج دین مکمل ہوا، یعنی آج غلبہ ہے توحید ہے مکی بات محمد علیہ نعمت تھی اور اللہ رب العالمین نے نعمت پوری کی. یعنی کوئی کافر مکی یا پھر مشرکین ہو اللہ نے تکے دیتے مشرکوں میں شہر کو. اس تو یہ بھی مانا ہے شہر دا بہت اعلیٰ جامع اور ہمیشہ تو مختر کرتا یعنی ظاہری غلبہ بھی ہر پاس اسلام اسلام ہی ہو رہی ہے، کفار دا نام و نشان ہے. تو یہ ہے میں اس بارے سے چوٹی دے رہا ہوں اچھے نے چنیا تو دیکھو ابو سعید خدری کی روایت ہے اور خود سنیوں کی کتابوں بھی وہ ابو سعید خدری کی روایت وہ جھوٹے ادھر کٹھے ہوئے وہ ادھر کوئی میدان ہے وہ دیر قوم سے نہیں اتری عرفات اتری ہے جہاں صحیح حدیث بخاری مسلم انہوں نے سمجھا پکی میدان عرفات جو ہے والا دن اللہ کے رسول اللہ صاحب. مگر ایک شاید غروب جنوں اللہ تعالیٰ روکتا لا تغلو فی دین یہود اور نصارہ نے بیماری لگ اب تو بھی لگی ہے غروب پانا ایک شاید انہوں سیر بنایا بغیر تو آرام نہیں ہو. لیکن ولی ولی نہیں رہن دینا خدا اللہ نیک محبت کرو ادب کرو نہیں انہوں نبی تو اگے بڑھو جب شبلی اور علی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ دے نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. یہ امت کو مار ہے جنہوں میں منیا نا میں انہیں کو کیوں منا میں تینوں لگا دینا سارے تو امام ہے تو نبی تو گاٹ پا دینا نبی ہے تو خدا یا خدا تو اگے پڑے کر یہ غلوب بہت بڑی بیماری. اگر یہ شیعہ دوست انہاں بارہ میں کہیں دے کہ یار جی ابو حنیفہ مالک شافعی رحمت ہویا جین دے بڑے عالم یہ بھی عالم یہ رسول اللہ دے خاندان چ ہوا خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال جا کے امام جعفر الصادق کو پڑھے اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے آ دے کے شاہ فرماؤں تھے امام ابو حنیفہ لول سنتان لہرا کنما جی وہ 2 سال مینوں نہ ملتے تو میں تباہ ہو گیا. اتنی عزت کی امام جعفر الصادق اور انہوں نے والد نے امام محمد باقر نے ملے عبداللہ ابن حسن کو پڑھیا زید ابن علی کو خود امام صاحب فرماؤں دے کہ زید ابن علی جیسا بندہ نہیں دیکھا نہ ہو جا شہید ہو گئے شام دن انہیں کہیں نا بھی عالم ہے اور یہاں کی شکار دے مسئلے ہیں کو بھی تو کوئی گل نہیں ٹھیک ہے جیسے اچھے انہیں دنیا دے پڑھتے ہیں اوزائی دے پڑھتے ہیں لیس دے پڑھتے ہیں کوئی لڑتے رسولہ دے خاندان دے عالم تھی اور کتنے مسئلے کی یقین جانو دوجے زیادہ صحیح آتے اینی گل ہوں کئی مسئلے لینا چاہو نہ وہ ٹھیک آتے. اور اس دور کا سب تو بڑا فقہ دا عالم محمد ابو زہرا فواد یونیورسٹی کے عالم ہر امام تے لیکچر دیتے اور ایک پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ شاگرد جگہ جگہ ذکر کرتے وہ بڑے ادب نہ کہو جہ استاد نہیں ہر امام کی شکل کا ماہر کی ظاہریاں کا سیدیاں کا شیعہ کا کمال درجے کا مودودی صاحب کا بھی دوست یہ بھی سفر پہ گئے رضے قرآن دے اپنی کتابوں تو پھر وہ خود آنا سی زیدیاں جیسا علم کسی جنہوں نے جزان کی شکا ہونا لکھی کوئی بھی نہیں لکھ مگر اتنا ہی رکھ دے کہ عالم ہے کچھ گلا بھی چلو چوٹی جی ابن تیمیہ جیسا بندہ جڑا امامت کا منکر ہے مگر عالم من کے نہ تو فتوی لینا اور اپنے فتاوے جگہ جگہ کہی جاتا کہ میں اہل بیت تو مرضی جمع امام نے چھڑ دیتا انہوں نے فتوی یہ کوئی برائی والی گل نہیں جی ہوں بھی قیمتی ہے فقہ جعفریہ کہ اس مسئلے لے جا موجودہ زمانے کے بہت مسئلے حل ہوئے میرا متا نہیں چلی ہے مگر آ مصیبت بن گئی کہ امام نہ رہن دیتا عالم دے معنی کہ امام نہیں نبی بلکہ اس طرح لکھا سمجھو اشرافی کے اندر سید مرتضیٰ جیسے آدمی اور حیات القلوب علامہ محدثی نے عقائد جعفریہ تسی نے کہ امامت جی ہے نبوت تو بہت اچھی ہے تسی چاہے حیران ہوں جی نبی ورگا منیا نبی کی ہے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے سی پہلے کیوں انہوں نے اچھا سے نہیں جائے لو کرے نا سے امام کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا لے گا وہ آگے بےوقوفو جاؤ سکھو جا کے کسی کہ امامت بہت ستا تک جا اس امت شروع ہوا نا رسول اللہ دے اولاد نو رب نے دیتا کسی نہیں ملے اتنا گل بتا دیتا کہ عالم نہیں رہن دیتا کہ عالم ہے چلو فتح انہوں نے پڑھو چنگا لگنا تو لے لو نہیں وہ بھائی دوجے عالم ہے یہ تو نبی اللہ کی جی میں کروں ادھر جو ہے یہ گروپ کی ایک مثال دے کے بات ختم کریے تو تھی سنی کسر چڑی تھی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارے جب آئے یہاں نہ کیا پہ عالم چکا عالم مالک بھی ہے شافعی بھی ہے ٹھیک ہے زیادہ اچھے فتوے نہ دے کبھی جی مرضی دوجے کہن کے مالک کے فتوے جیسے یہ ایسی کوئی گل نہیں تھی مگر اتنا غروب کیتا اچھے پڑے بندے کہ نا امام صاحب جڑے کہ اس مسئلے کے آدمی ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اترن گے وہ کہڑے مسئلے سے عمل کریں گے نبی ہوں امام ابو حنیفہ کی خطا عمل ایک نبی
جن اللہ نے کتاب وہی نازل ہوگی انہوں قدر بنا جو نازل ہوگا کدے سے چلوں گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مہدی آؤ گے وہ بھی کدے مسئلہ پہ عمل کریں گے جڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اس بارے سے ایک جعلی قصہ بھی لکھا کہ حضرت خضر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے 5 سال فقہ پڑھا حالانکہ خضر بہت اکثریت آتی کہ عالم نہیں تھی نبی سی کچھ آدھے نہیں ولی سی رولا 5 سال فقہ پڑھا امام صاحب کی موت ہو گئی باقی پھر 15 سال قبر سے جا کے پڑھا 5 سال ہوں گے پڑھتا رہا 15 پھر قبر سے حاضری دے کے پورے کی اور پورے کر کے تو مڑ کے پھر چلے گئے اور جا کے جڑے صوفیاں سے ایک بہت بڑے بزرگ امام ابو القاسم القشیری انہوں نے 18 علم کر سکتا آخیا با سارا میں امام ابو حنیفہ کو سیکھا ہی خضر علیہ السلام آخیا میرے کو سیکھا کہ کشہری نے کی کیتا پھر وان الکشہری یا صنف فی کتبا وضع فی صندوق کشہری نے پھر وہ سارا کتابیں لکھ لیا اور وہ کتابیں ایک صندوق چ رکھ دی وامر بعض مریدی بالقاء فی جیہون اور اپنے مرید نے آخیا بھی صندوق جا کے نا دریائے جیہون اور سیہون دریا اے جیہون جن چل وان عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول یخرج من جیہون ہوں یہ کہیں جب جب عیسیٰ علیہ السلام اتر گئے وہ جیہون دریا سے صندوق نو کر لیا جہے جماؤں فتوی لیے نا صندوق کر گئے نبی خدا دا یہاں دیا کتاباں لبدا پھر یحکم بما اور جڑا انہاں کتاباں لکھا ہوگا وہ کرو فیصلے کرو یہ لکھ دیا وہذا کلام باطل لا اے ساری گل بے بنیاد تے جھوٹھی ہے اس لیے سن کے کوئی پلے بنیا کرو میں تمہیں سب کی طرح پڑھاؤں کہ مسئلہ جڑا نے فطور نہیں مکلاؤنا نہیں علم ہے گا بیڑا ڈوبیا پرکھنا نہیں بے گل ہے باطل بالکل غلط گل ہے کوئی نہ خضر پڑھ گیا نہ کوئی صندوق ولا تجوز حکایت الا لرد اور اس گل کا بیان کرنا بھی جائز نہیں سوائے اس گل سے دسیا جائے بھی یہ جھوٹھی ہے رد کر رہی سناؤ خوش کر رہی نہیں امام صاحب کی ایڈی شان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یہ کہڑی شرح لکھا صاحب الدر المختار ایڈی وڈی کتاب وہ لکھ دیا الہی اکبر مذہب عیسیٰ علیہ السلام کہ جدو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا دونوں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے مذہب سے عمل کر یہ شکر ہے میں رد علامہ شامی نے کر لیا رد المختار شرح جو نے آخیا بالکل غلط کر رہا نبی اینا گیا گزریا ہو گیا کمیونٹی کے پیچھے لگتا پھرے ایک کوئی یہ سارے رد کیا جائے یہ 42 اور 43 صفحہ رد المختار کا حاشی سے رد المختار امام ابو حنیفہ نے مذہب سے چلا عیسیٰ علیہ السلام نے خیر حنفی عالم نے رد بالکل یہ آندہ جھوٹ ہے گل اور نال دسیا کہ کئی لوگوں نے کیا ما قال امام المہدی یقل ابا حنیفہ کہ امام مہدی نے آ کے امام ابو حنیفہ کی تقریر کر یہ مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے لے یعنی اپنے امام نے اعزاز ہونا چاہتے مالک شافعی اور میں فالتو ہی گنے جانے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کرنی ہے رد ملا علی القاری فی رسالۃ المشرب الوردی فی مذہب المہدی آندے شکر ہے سادے عالم ملا علی قاری حنفی نے ایک پورا رسالہ لکھا کہ امام مہدی کا کی طریقہ المشرب الوردی کا نام وقرر فی ان مجتہد مطلق اور کیا انہیں کیوں پیروی کہنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خود مجتہد مطلق اور تو دین کا آپ ہے نا علم انہوں جس مسئلے کا چاہے حل کرے انہوں مگر ان کی کہڑی لوڑ ہے وَرَدَّ فِيهَا مَا بَعْضَ بعض الْكَذَّابِينَ مِنْ قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ حاصل اگے وہ قصہ لے کے حضرت خضر دے پڑھ اعلیٰ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کے قصے کا رد اور اگے امام صاحب کی شان بیان کرتے ہیں 39 وہ تھے حافظ ابن حجر مکی شافعی ہے مگر خیرات احسان زندہ یہو جی حدیث جہاں نا کہ حضور نے فرمایا تھی میری امت سے ایک شخص پیدا ہونا جڑا اس امت کا چراغ ہے جی وہ 12 بنائی بیٹھے نا تو ایسا حدیث یہ بھی نبی پاک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دسن رہا کہ میری امت ایک سراج امتی میری امت ایک چراغ ہونا اور فخر ہونا اس امت کا اور نال فرمایا کہ آدم نے فخر میرے سے کیتا سی تے میرے بچوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا افتخر برجل من امتی تے میں ایک اپنے امتی تے فخر کروں گا اس نعمان او دا نام نعمان ہونا اور کنیت ابو حنیفہ اور ابو حنیفہ کو ہونا نے وہ سراج امت یہ الدر المختار اندر لکھ دیا کہ جڑا ساری گلاں جڑیاں جھوٹی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے اور نال ابن حجر اسقلانی سب نے کیا غلط امام سیوطی ذہبی ابن حجر اسقلانی
والحافظ الرضی تحت ریاست مذہب ابی حنیفہ فی زمانہ شیخ قاسم الحنفی اللہ ساڈے مذہب دی سرداری جتے مگی شو دے زمانے وچ علامہ قاسم حنفی انہیں ورد کیتا ہے نہ یہ جھوٹیاں حدیثاں نہ بناؤ کوئی حضور نے نہیں آخیا میں ابو حنیفہ سے فقط مگر سارے وہ اپنے ممبراں تے 12 دیاں سنائی جاندے ہیں اے ابو حنیفہ دی صلاح رسول اللہ نے بھی غلط استعمال کرنا ہٹے بنا یہو جہاں جھوٹیاں بناؤ. تو ابن حجر مکی لکھتا ہے الخیرات الحسان تے باقی ساریاں جھوٹیاں البتہ حدیث پاک جڑی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شان لی بہت کافی مما یسلو للاستدلال بالعظیم شان ابی حنیفہ ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ترفع زينة الدنيا سنة 50 و100 ومن ثم قال شمس الأئمة الكري أن هذا الحديث مأمور على أبي حنيفة لأنه ماتت تلك الساعة. جنہوں نے دین کا ستیانات کے اندر رکھ پتا آندے وہ ہور چھڈو جھوٹیاں اے حدیث سے تو استدلال کیا جا سکتا کہ رسول اللہ نے فرمایا سی اس دنیا دی زینت اس دنیا دی رونق 150 ہجری چ اٹھا رہی ہے. جب 150 ہجری آنی ہے وہ سن جس دنیا دی رونق جہی نا زینت جہاں پر جہان سجا اٹھا لیا جا وہ آدھے پھر لکھ دے کہ یہ امام ابو حنیفہ سے لگتی ہے کیونکہ اس سال چ کی موت 80 پیدا ہوا اور 150 فوت ہوا اس تو مرمدہ نہ رہا پچھے ابن حجر مکی بہت وہ بھی سوچی طرح کا ہوا کوئی علم مکل نہیں سے وہ پرلے جعلی چلا رہتا. ابن حجر اسقلانی حافظ ہے جنہیں بخاری دی طرح لی اور دوسرا ابن حجر الاسقلانی وہ امام ہے علم دا. ابن حجر مکی بالکل ضرور آ جنیاں جھوٹیاں کٹیاں کری جانا کچھ پلے نہیں. اس حدیث سے بارے ذرا سنو کیا جگہ حوالہ دیتا ہے خود کوئی اور نال لفظ بدلتے 150 نہیں 125 ہاں 105 150 بن گیا امام ابو حنیفہ چلا ہے بھی وہ بھی جھوٹی 125 بھی جھوٹی. سن لو المطالب العالیہ بزوائد المثانی الثمانیہ اے الاستاذ المحدث شیخ حبیب الرحمان الاس جو بندی عالم دی تاریخ اور 241 341 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ لگایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفع زینت الدنیا سنۃ 25 و 100 الکامل ابن علی کی مجموعہ 125 کہ دنیا کی زینت 125 اٹھا رہی وہ 150 کر رہا ایک سے غلط بیانی اور دوسرا حدیث چوکی تھلے لکھ دیا پھر ساکت علی البوصیری وقال الحسنی فیہ مصعب بن مصعب وهو ضعیف قلت حدیث ابی سلمان ابی مرسل عندہ. دو خامیاں روایت نکلی ہیں ایک راوی مصعب بن مصعب آیا وہ ضعیف اور دوسرے پاس آدھے ابو سلمہ جڑا میں اپنے باپ کو مرسل انہیں اپنے باپ کو کوئی حدیث نہیں سنی یہ اتنا چھوٹا سی جو وفات انہوں دی ہوگی دو خام یہ علم حدیث جس سے پرویزیاں میں عقیدہ لان تھی ہو تسی ایڈے علم برباد کر دے در پہ نہ ہو. ٹھیک ہے قرآن نہیں مگر یہ قرآن تو بعد سب تو آ رہا جنی چھانٹی یہ جو ہوئی ہے کسی علم سے نہیں ہوئی سپریم کورٹ تو زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے ایک ایک روایت میں پرکھا گیا باقی کوئی نہیں پڑھتا اس پرکھ نہیں ہوتا اس عالم کی اپنی کتائی. تو یہ نمونے کے طور آج ایک قید ہے بارے ہو گیا یہ بے بنیاد کہانی ہے کیا لیا ماکمل الحکم ام غدیر کے موقع سے تری ہے کوئی ایسی صنعت صحیح نہیں امامت کے مسئلے جنوں پیش کرنا کہ اتنے اس طریقے سے بھیجا کوئی بنیاد نہیں نہ شیعہ کتابیں نہ سنی اور نہ حضرت امام ابو حنیفہ کی شان کوئی آیا اچھا کوئی عالم ہے وہ ادب کرنا کسی گروہ سے سارا حق ہے امت کے سارے عالم سارے سردار ہے دین کی خدمت کی مگر نہ گروہ نے گل میں بدا کے امام اور عالم نہیں رہن دیتے نبی یا نبیوں تو اگے گل لگاتی یہ غروب ہے زیادتی ہے گمراہی. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اتوار جولائی کا نیا ماہ مولانا صاحب ایک مسئلہ کی وضاحت کریں مسجد حرام کی کتنی حدود ہے جس میں اگر نماز پڑھی جائے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا وضاحت کریں بس مختصر میں دسی ہے نا. مسجد حرام تو مراد صرف وہ مسجد نہیں جڑی مسجد بنی ہے یہ حضور کے زمانے چھوٹی سی پھر وڈی ہوندی گئی گاں بھی وڈی ہوندی جانی ہے تو مسجد جڑی ایک عمارت ہے المسجد الحرام جڑا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام هذا کہ مشرک اس مسجد کے قریب نہ ہون پورا حرم شریف کا علاقہ جتنے برجیاں لگیاں اور جی حدود سے لکھا بیز اندر کافر نہ ون وہ پورا میلاں تک کا رقبہ جڑا المسجد الحرام اس تو دے اندر کسی نماز کوئی آدمی پڑھ لے محلے کی مسجد پڑھ لے
لاکھ نماز کا ثواب ہے. وڈی مسجد اگر تو جانا تو طواف نہیں جانا لازم ہے. طواف نہیں بغیر مسجد حرام اس مسجد تو کعبہ شریف کو جانا پہنتا. مگر دوجیاں نمازاں جتھے جی چاہے حرم شریف کے اندر پڑھ رہے. اتنے علامہ ابن قیم زاد المعاد رسول اللہ صلح حدیبیہ کا حوالہ دیتا کہ کفار نے جسے مجبور کر دیتا کہ آپ نے پھر اتنے ہی کیمپ لگانا پیا. کیمپ باہر سی مگر نماز لیا پھر اندر ہاتھ سے بڑھ گیا. نماز ہاتھ کے اندر پڑھ دی تو فرماؤں اگر اتنے سواب زیادہ لگا تو اس کی طرف کی کہڑی ہو. اس تو مسجد حرام پورا حرم ہے وہ اندر کسی بھی محلے کی کسی مسجد کی بڑے لاکھ ہے. مگر طواف جدی کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد وڈی چی جانا پینا اور اتنے ہی ہو جائے. کیسٹاں رکن صاحب اللہ صاحب کی طرفوں کتابوں کا اعلان مطائف کیر قادیانیہ جس بات سے وجود خدا سے اے دو مسئلے جو لوگ مختلف درباروں پر جا کر ان کے وسیلے سے یا ان سے مانگتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے. بالکل غلط ہے. کسی مذہب کو مذہب کے اندر بھی اجازت نہیں. دین اسلام کے اندر دعا اللہ تعالیٰ لی مخصوص ہے. دعا نہیں جڑا نا منگنا یہ رب نے اپنے بھی رکھا ہوئے. میرے کو کہڑی گل کی کمی مینوں چھڑ کے ہوراں کو منگ دے یہ اجازت نہیں دیتی. یہ ولی ہون نبی ہون انہوں کی عزت کرو ادب کرو درود شریف پڑھو جو مرضی منگنا نہیں انہوں کو. ایک گل صرف رب نے اپنے لیے رکھ لی ہے. جی بھی دوجیاں میں دے دیا میری لوڑ پھر کہی رہی. جی دوجے بھی کام تے کرتے ہیں تو مینوں پھر ٹکانے تھی یاد کرنا. پھر سمجھ لو بھی وہ پرانا ہو کے کتنے مرکب گیا معاذ اللہ بڑھا کتنے چار پائی سے پیا پھر سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرور دعا ہی تے اللہ تعالیٰ نے جوڑتی. اللہ کے رسول نے جڑا فرمایا دعا والا بابا کہ اصل بات سمجھتے جی کہ منگنا ہی منگنی بندہ نمازاں پڑھتا منگنی مکے جانا منگنی سب بھائی اپنے کاموں نہیں آتا کسی طرح رب میرے کم اے منگنا صرف یہ نہیں بھکا ہے رب نو لبدا کرتا. جی بھی کم دوجے دین لگ پایا رب دی کوئی نہیں. اس تو قرآن پڑھو حدیثاں پڑھو میرے ویر سارے ایمانداری نے مولویوں نے پوچھو کہ سجدہ بھی رب نے کبھی برداشت کر لیا. لوگ جڑے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ایڈی وڈی آخری گل کہ متھا بھی ٹیک لین خدا نہ منن چلو سلام کے طور سے کرن کوئی گل آخری تعظیم. مگر دعا آدم علیہ السلام تو لے کے پڑھ لو. کبھی کسی نبی نو اجازت نہیں ہوئی. تینوں مشکل بنی تو اپنے باپ نو پکار لا آدم علیہ السلام نو حضرت ابراہیم نہیں یہ جدوں منگی اللہ رب یہ اللہ دا یہ ایک میری امتیازی بات ہے میں تھوڑی حاجتاں پوریاں کر لی بیٹھا. یہی کام دوجیاں کو کراؤ تھی چل گئے تو میں تو پھر نہ کر ہی ہو. دعا نہیں ہے دعائی خدا دی جائز کسی مذہب دنیا میں جھوٹی. اور شکر ہے مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی آ 17 جلداں مسلم شریف کی شرح کی جامعہ نہیں کراچی کے شیخ الحدیث ہے اور اج کل وہ نظریاتی کونسل دین. مگر اس گروہ سمجھے ایک پہلا بندہ اٹھیا بارش کا پہلا چٹر کوئی بات اٹھ کھڑے میں نے آخیا کیا تھی یہ کابوس بنایا جادو کیا اعلیٰ حضرت نے کیا اعلیٰ حضرت اگر دوجے بھی غلطیاں کر سکتا ہم رضاعت اسی نہیں کر سکتے نہیں کیا بوچا چڑھا کڑیاں انہیں ڈنکے سے چوٹ کڑیاں کیا کوئی نہیں جھوٹے مسئلے سچ جتنا. اور قرآن کی تفسیر اب بیان لکھ رہا 3 جلداں وہ بھی آ چکی 1000-12 صفحے ایک ایک جلد جیسے انہیں صاحب آ کیا سی زیادہ زور لائیے یارے نہیں کرنا بجے کوئی دعا کسی بزرگ کو کر لے تو گناہ نہیں اینا ہی کدھر سکتے ہیں جی بہتے اوکھے ہوئی کچیاں پکیاں. مگر بھی اللہ نے کسی آخیا ہوئے نہ کو منگو کوئی رسول اللہ نے یا کسی نبی اور نے نہیں ہے نہیں تو کیوں نہ پٹھے پاسے میں چھڈ کے جڑا مشکوک کیا تھی سیدھے والا جی جنہ کوئی خطرہ نہ ڈر اور پوری امت بھی آتی اللہ کو منگو. اتنے سفے والے سفے لکھے اور اگر موقع ملے تو انہوں پڑھنا چاہیے. انہیں آخیا یارو اخیر جواب ہی نکلنا بہتے اوکھے ہوں گے سچیاں جھوٹیں بجے کوئی کر لے تو مشرک نہیں اینا نہ وہ حکم نہ ثواب نہ کسی نے پیتا. ادھر آؤ جڑی اشار آیا میں جرنیلی سڑک جلے نہ خطرہ نہ کھاؤ رب کو منگو. یہ کوئی ڈر نہیں نہ کسی عالم کا اختلاف. ایسی جگہوں پر لوگ سجدے کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ صرف ان کے لیے اسے کہتے ہیں جس میں نماز والی تصویر پڑھی جائے باقی چیزیں سجدہ نہیں صرف تعظیم ہوتی ہے. اس بارے میں مہربانی فرما کر وضاحت فرمایا ایسے کرا دے بندے نے بھائی سارے کافراں سے بڑی مہربانی کرتی تو سجدہ ادوں ہونا جی سبحان رب اعلیٰ پڑھیے نہیں تو سجدہ کوئی نہیں. تو خیر ہے پھر ہندو بتوں سجدہ کر دو نا سبحان رب اعلیٰ تہاڑے پڑھنا پھر ان کا سجدہ بھی کوئی شرک ہے. اور ستارے کرے سورج نو کرے سبحان رب اعلیٰ کہنا ہی نہیں جدو کیسی اہم کالی کہتے. اور حالانکہ یہ بھی نہیں انہوں نے پتا کہ اسی نماز میں سجدے کی سبحان رب اعلیٰ نہ کیے تو سجدہ ٹھیک ہے. جاؤ کسی عالم جا کے سبحان رب اعلیٰ پڑھنا سنت ہے ایک نیک کام میں پڑھ لو ورنہ امام من دے کے بدل جبا لا متھا لا دو زمین سے سجدہ تو ہو گیا. سجدہ ہو چکا ہے وادو کام میں ذکر کرنے تصویر نیکی رکوع جی کمبا ہونا فرض ہے اسی چوک گیا رکوع ہو گیا وہ تصویر پڑھی سنت. ایسے بے وقوف کٹھے ہوئے بھائی نماز میں سجدہ نہیں اگر نہ پڑھیے تو سجدہ جائے گا سجدہ متھا لاؤں. اور اس سے خیر آلہ حضرت نے اچھا کام کیا. کئی بار میں انہوں نے حوالہ دیتا فتاوی جی چھپیا انہیں ایڈی کہانی ماری جہاں یہو جہ لوگ کرتے الزبدہ تو ذکیہ
اور اینی محنت نہ کسی اور حدیث کی تھی نہ دیوبندی کی تھی یہ نہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے کسنے کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت یوسف دے کتے دنیا سب دیوں نے آپ جو آپ سے بہترین کتاب ہے اس بارے کہ کسی قسم کا سجدہ اسلام جائز نہیں. اگر کوئی انداز جھوٹا کذاب ہے بالکل دین کو بتان لاؤں اور سجدہ یہ نہیں ہے یہ بہت حوالے ہے کہ متھا لا جیسے کہ تھی متھا زمین سے رکھتا سجدہ ہمیں منہ کسی پاسے نہ کوئی پڑھو نہ پڑھو وضو ہوگا نا زمین پہ متھا لاؤں عربی سجدہ پڑھن پڑھاؤں نہیں آتا. تو اگر کوئی احمد ایسا کرتا اور نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی نہ کچھ بھی نہیں اے جی سجدہ نہیں اللہ دسوا کی چلی ہوئی کوئی مسئلہ کے لیے یاد نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین